اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ میں صدارتی کلمات کے لیے آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر مصطفیٰ پنجابی صاحب، جو مجروح اردو اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری اور ہمارے آج کے اردو فیسٹیول میں ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے اس شعر کے ساتھ کہ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، یہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور اسٹیج کے سامنے یعنی آپ لوگ، معزز تر، آپ لوگوں کی موجودگی پروگرام کی کامیابی کی ضامن ہوا کرتی ہے۔ آپ لوگوں کی موجودگی اسٹیج والوں کو تفریح بخشتی ہے۔ آپ لوگوں کی موجودگی، آپ لوگوں کا یہاں سامنے بیٹھنا اسٹیج کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہے، جیسے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے، یا آپ سب وزندار لوگ ہیں، آپ کی وجہ سے اسٹیج تھوڑا سا اوپر۔ آپ لوگوں کی محبت اور عقیدت کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ممبئی ٹریفک کی وجہ سے، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے محسوس نہیں کیا اس بات کو میں نے بہت اچھے طریقے سے محسوس کیا کہ آپ لوگوں نے بڑی اچھے انداز میں مجھے ریسیو کر لیا۔ شکریہ بہت بہت، اور بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا یہاں۔ اس پروگرام سے میں بہت متاثر بھی ہوا۔ جس وقت میں آیا تو ہماری مصری بہن جو ہیں، وہ بلکہ مجھے تو بیٹی کی عمر کی لگ رہی ہے، وہ پڑھ رہی تھی مقالہ، بڑا اچھا، بڑی محنت سے، بڑی کاوش سے تیار کیا ہوا تھا، اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا وہ قابل تعریف ہے۔ اس میں ان کا اعتماد جھلک رہا تھا کہ وہ یہاں کھڑی تھی، بات کر رہی تھی، تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو اپنے ہر لفظ پر اعتماد ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی جرت بخشے اور صحت دے، لمبی حیات دے، اور اس سے بہت سارے کام وہ کریں گے آگے انشاءاللہ، زندگی میں ترقیاں کریں گے، یہ دعا کے ساتھ۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ 2 دن سے اتنے بہترین طریقے سے پروگرامز چل رہے ہیں، اتنی اچھی تقاریر سننے مل رہی ہیں، مسحور کر دینے والے الفاظ، سرشار کر دینے والی گفتگو، بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا۔ آج یہاں پر ایسی شخصیات موجود ہیں جن کی مستند، مقتدر، معتبر شخصیات کی موجودگی میں کچھ کہنے مل رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی بانصیب سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں یہاں ہوں، حالانکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہر شخص کا وہ رتبہ ہے کہ وہ سب یہاں اسٹیج پر ہوں، تقریباً سبھی۔ میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ یہ حوصلہ انہی میں ہے کہ جو سنبھال لیتے ہیں ہم جیسوں کو، اور
ان کی دعاؤں کے طفیل ہم لوگ چل رہے ہیں. بہرحال میں آتا ہوں. یہ آج کا جو سیشن تھا اس میں 3 مقالہ نگار تھے جو آپ لوگوں نے سنا. پہلا مقالہ غالباً گلشن آرا نے پڑھا تھا جو میں بدقسمتی سے نہیں سن سکا، لیکن میں جب اندر داخل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی آپ نے ایک بہت اچھا مقالہ مس کر دیا. لوگوں نے کی گفتگو سے مجھے پتہ چلا کہ میں نے ایک بہت اچھا مقالہ مس کر دیا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ تحریری شکل میں ہے تو مجھے عنایت کریں. اس کے بعد ہماری مصر سے آئی ہوئی جنہوں نے نمائندگی کی، بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے پڑھا، اور ان کی یہ جو تحریر تھی وہ ایک ریسرچ کا حصہ ہے. بہت زبردست طریقے سے انہوں نے لکھا تھا، اور تحریر میں اتنا زیادہ میں انوالو ہو گیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سامنے وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. جو انداز تھا ان کا جیسے ایک فلم چل رہی ہے میرے سامنے، بہت اچھا. اللہ ان کے قلم میں اور زور پیدا کرے اور ان کو تقویت بخشے. عین شمسی یونیورسٹی سے ہیں، مصر سے، ڈاکٹر ولاء جمال العلی اسیری. بہت مبارک ہوا آپ کو، بڑا اچھا مقالہ آپ نے پڑھا. اور ایک نام مس کر دیا، کارڈ میں نے جیب میں رکھ لیا ہے. یونیورسٹی آف دہلی سے ہیں، یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، محمد کاظم صاحب. انہوں نے بھی اپنے مقالے میں بہت اچھی بڑی پیاری باتیں کی. جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا تھا. کسی بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر چکے. تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی کسی تعبیر بتانے والے کو لائیے. ان لوگوں نے تعبیر بتانے والے کو حاضر کیا. بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر بتانے والے نے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے پہلے مر جائیں گے. بادشاہ نے کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دیجیے. وہ صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک دوسرے تعبیر بتانے والے کو حاضر کیا گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی عمر اپنے تمام رشتہ داروں میں سب سے بڑی ہوگی. آپ کی عمر اپنے تمام رشتہ داروں میں سب سے بڑی ہوگی. تو اس کو انعام میں اکرام دیا گیا. یعنی صحیح بات کو صحیح طریقے سے کہا جائے. آپ اگر کسی چیز کی کوئی کمی دیکھ رہے ہیں اور اس کو اتنی ہی تلخی سے آپ کہیں گے تو وہ ڈیمورلائز ہو جائے گا رائٹر. آپ اس کی تنقید اگر کریں گے اس انداز میں تو وہ ڈیمورلائز ہو جائے گا، اور آپ رائٹنگ بھی شاید ہو سکتا ہے چھوڑ دے آپ سے متاثر ہو کر ہو. لیکن کسی بھی بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا سب سے اچھی بات ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں اپنے مقالے کے دوران یہ بھی کہا کہ نقاد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ نقاد جو ہیں وہ آپ کی راہ متعین کرتے ہیں. وہ آپ کو ٹوک کر، وہ آپ کو روک کر، وہ آپ کو پرکھ کر سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. آپ کی اپنی سوچ اپنی جگہ ہے، لیکن ان جنرل آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے. وہ آپ کے نقاد، آپ کے ناقدین، وہ اصل میں آپ کے مخلص ہوتے ہیں. ایک بہت مشہور ہندی کے کوی ہیں، نندک کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ کبیر، بالکل. تو وہ آپ کی تنقید کرنے والے جو ہیں نا، وہ بھلے ظاہری طور پر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کو صحیح راہ دکھانا چاہتے ہیں. بہت اچھی آپ نے باتیں کی، بہت پیاری باتیں کی، لیکن اس میں تھوڑی سی تلخی لگی مجھے. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آئندہ انشاءاللہ آپ اس کا خیال رکھیں گے. اور آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ دب جا رہی ہے اس بات میں. اگر آپ اپنی پازیٹیوٹی کو اجاگر کریں تو بہت پیارا، اتنا اچھا آپ نے کہا جو بھی باتیں کی، تو اس کا مقصد جو ہے نا وہ
مثبت ہوگا تو بہت اچھا ہے. زیادہ طویل گفتگو کا تو موقع نہیں ہے. یہ جتنے بھی پروگرام یہاں ہوئے 2 دن میں نے جو دیکھے اور آپ لوگوں نے بھی سنے, میرا جو تاثر ہے وہ میں 2 شعر میں پیش کرتا ہوں. اور مشیر بھائی, نام ہونٹوں پہ تیرا آئے تو راحت سی ملے, نام ہونٹوں پہ تیرا آئے تو راحت سی ملے, تو تسلی ہے, دلاسا ہے, دعا ہے, کیا ہے, روح کی پیاس بجھا دی ہے تیری قربت نے, تو کوئی جھیل ہے, جھرنا ہے, گھٹا ہے, کیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اردو بدن کے لوگوں کو اور تمام وہ لوگ جو آج ان پروگراموں میں شامل تھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمت دے اور حوصلہ دے اور جرت دے کہ اس قسم کے پروگرام ہوتے رہیں, جس سے ہماری زبان کی ترقی اور ترویج تو ہوتی ہی رہتی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہے گی, اور بھی اس سے بہتر طریقے سے. آپ لوگوں کو بھی ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, لمبی حیات دے, تاکہ آپ اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ